سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا البہاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے، ان کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو دنیا میں آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، یقیناً وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ خلیفہ دوم کا اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا جو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو مالک دو جہان نے خالق دو جہاں سے دعا کے بعد مانگا ہو۔ ناظرین، یعنی ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ آج ہم مسلمانوں کا حوالہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یقیناً دین اسلام ہے، یعنی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اگر اسلام ہمارا حوالہ نہیں، اسلام اگر ہماری شناخت نہیں ہے، یعنی ہماری ساری عزت و بلندی، سارا شرف صرف اور صرف اسلام ہی کا صدقہ ہے۔ تو جن کو سرکار علیہ السلام اس طرح مانگے کہ اے اللہ اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما بطور خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، تو ان کی عزت و بلندی کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جن کے اسلام لانے پر صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق کا لقب عطا فرمائیں، جو دین کی شوکت و طاقت کا باعث بن جائیں، جن کی زبان و دل کو اللہ تبارک و تعالی حق سے معمور فرمائے، جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے محدث کہلائیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین پر دو وزیروں میں سے ایک وزیر بن جائیں، اور وزیر بھی ایسے روب و دبدبے والے کہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان ڈر کے اس راستے سے ہٹ جائے، جن کی راہ اللہ کا حکم ٹھہر کر قرآن کی آیات میں جگمگانے لگ جائے، جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش ہو رہے تھے، بڑی توجہ رہے ناظرین، کہ کسی کی قمیض سینے تک تھی تو کسی کی قمیض اس سے نیچے تھی۔ جب میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اپنی لمبی قمیض کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں سب لوگوں سے سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، علم و انصاب کے ماہر، اخلاقی حیثیتوں کو زیادہ سمجھنے والے، سفارتی امور کے منتظم اعلیٰ، فصیح و بلیغ، جامع معنی گفتگو کرنے والے، پرجوش خطیب اور بے مثل ادیب، بچپن ہی سے بے باک، نڈر، شجاع، دلیر، حق گو، پڑھنا لکھنا خوب جانتے تھے، فن سپاہگری،
گھڑ سواری، شمشیر زنی اور دوسری جنگوں اور عسکری مہارتوں میں درجہ کمال رکھتے تھے، تجارت جن کا ذریعہ معاش، فقر و فاقہ جن کا کمال، آپ زہد و تقویٰ کے پیکر، بہادری، دلیری کے مظہر اور عدل و انصاف کے خوگر تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے والی، ناظرین 22 لاکھ مربع میل، مگر ہر پل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی بنے رہتے تھے، جو سائے کی طرح، سائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ہر غزوے میں جان کائنات پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو فضیلت کی اس منزل پر ہو جن کے لیے آقا و مولا کا ارشاد ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور جن کے مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح بتلا دیا کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بس ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ آخرت کا وہ منظر بھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ وہ شخص جس سے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اپنی شان کے لائق سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا اور سلام بھیجے گا، اور جسے اپنی شان کے لائق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری جملے، آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اس سے بڑی اور عظیم ترین فضیلت اور کیا ہوگی آپ کی کہ جن کو دنیا میں سرکار علیہ السلام اپنا وزیر بنا کر ساتھ ساتھ رکھیں اور پردہ فرما کر بھی تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ اگر عشق کی اینک لگا کر تصور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کائنات کے والی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ عمر تو میرے قریب تھا، عمر میرے قریب ہے اور عمر میرے قریب ہی رہے گا، مگر اب جو عمر کے قریب رہے گا وہ بھی میرے قریب رہے گا، اور جو قریب عمر کے نہ ہوگا اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بتائیے ذرا مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعارف زمین بھی کراتی ہے آسمان والے بھی کراتے ہیں، قبول اسلام کا واقعہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اجمالی طور پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف عطا کیا، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا کرے، آمین آمین۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرید رسول ہیں۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے صاحب۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، ابتدائی بڑی کمال ہے ماشاءاللہ۔ ہم بحیثیت امتی جب اس عظیم انسان کا نام زبان پر لاتے ہیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ وہ دوئم خلیفہ رسول خدا کا، امیر اہل ایمان و اہل رضا کا ہے، اس کی بھلا تعریف کی کوئی حد، وہ مرضی رب ہے دعائے محمد۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں کو دیکھ کر ہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے، اللہ سے لیے ہوئے وہ انسان ہیں کہ جنہیں
زمانہ جاہلیت میں بھی پورے عرب میں نہیں بلکہ جو لوگ مطالعہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ جو کہا نا کہ ان کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے، اہل شام بھی جانتے تھے جی، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے شام پہنچے، جی جی، تو وہاں پر ایک راہب کے پاس ان کا زمانہ جاہلیت میں لکھا ہوا عہد نامہ موجود جی، صحیفہ موجود تھا، بالکل تورات کے کچھ نسخے تھے اس میں۔ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ جرأت کا، شجاعت کا، ہمت کا ایک نشان تھے۔ وہ جملہ مکمل کیجئے نا، وہ بات رہ گئی آپ کی کہ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، ان کی شہادت کا بھی ذکر پاک تھا ساتھ، شہادت کا بھی تھا، اور آپ نے اس کو لکھ کر دیا تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو تمہیں امان بھی دی جائے۔ جناب جناب جناب، جی آگے بڑھو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، نویں پشت میں آپ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں کعب پر جا کر مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام ہے عمر، والد کا نام ہے خطاب، دادا ہیں نفیل، اس پر دادا ہیں عبدالعزیٰ۔ اس طرح سے آپ کے ہاں آپ کا خاندان پورے عرب میں اس لحاظ سے شہرت کا حامل تھا کہ سفارتکاری آپ کے پاس تھی۔ اچھا ٹھیک۔ اب سفارتکاری اس زمانے میں بھی ایک معنی رکھتی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کا خاندان خوب جانا پہچانا جاتا تھا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت لینی تھی۔ کتنا عظیم کام لینا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے اسلام پردے میں تھا، آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام پردے سے باہر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کی جرأت و شجاعت جو ہے وہ سب جانتے تھے، اور آپ اکثر مقامات پر جا کر جب یہ میلے وغیرہ ہوتے تو ان میں کشتی لڑتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کو اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی کڑیاں عطا کرنی تھیں، ایسے سلسلے عطا کرنے تھے، اس لیے طاقت دی۔ اچھا، شمشیر زنی، گھڑ سواری، یہ مطلب سارے کام جو ہے وہ آپ پہلوانی وغیرہ سارے کام کیا کرتے۔ قد و کاٹ بھی تھا، اور جرأت و شجاعت میں بچہ جانتا تھا کہ عمر کس کا نام ہے۔ اچھا، یہاں ایک دار ارکم میں جو مدھم تبلیغ ہو رہی تھی، اور ایک دم آپ نے جو وائبرنٹ ہو کے جب وہ صفحے بنی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کا قبول اسلام کا واقعہ ہے، وہ ذرا بیان۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ ایک کھڑاک پیدا ہوا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدائے لا الہ الا اللہ پیدا کی، تو دشمنان دین کے اندر اسلام کے خلاف جو بغض و عناد پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے مکے کی گلیاں کا سکون جو ہے وہ غارت ہو گیا، تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب تک اسلام نہیں لائے تھے کفار کے ساتھ مل کر ایک جرأت کا نشان تھے۔ ٹھیک۔ اور آخر کار علماء لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تہیہ کیا کہ میں کیوں نہ اس بات کو آج سے مکہ میں ختم ہی کر دوں۔ شمشیر برا ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ آج جا کر میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ، اور ادھر اللہ کے نبی نے ان کو مانگ لیا تھا۔ اچھا، کیسا کہ جو تیرا محبوب ہے، یا اللہ وہ عطا کرتے جو تیرا محبوب ہے، یعنی پہلے ہی ایک کنڈیشن بن گئی کہ رہتی دنیا تک عمر فاروق محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں دی گئی تھیں ان کی روشنی میں آپ سب جانتے تھے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس ارادے سے نکلتے ہیں تو راستے میں نعیم جب ملتے ہیں، ایک صحابی ان سے کہتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے، بتاتے ہیں، اس لیے کہا کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی اس حلقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی جوش و ولولے کے ساتھ اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن کو خوب مارا پیٹا، لیکن بہن کا خون بہا، مگر وہ اسلام کے ساتھ جو کمٹمنٹ کر چکی تھیں اس سے نہ ہٹیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پسید گئے، کہا کہ مجھے بھی لے چلو، اور جب آئے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں تو فرمایا آنے دو، اگر نیت اچھی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے ان کو میں گھائل کر دوں گا۔ اور جو ہی آپ نے آ کر کلمہ طیبہ پڑھا تو پہلی بار اہل ایمان نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا، سبحان اللہ، اور دو صفوں میں نکل کر جا کر کعبہ کے اندر علانیہ نماز بھی ادا۔ اچھا سر، یہ جو بات ہے، یہیں سے ذرا سا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب اچھا چونکہ سرکار سے مان بہت تھا، سرکار علیہ السلام سے پیار بہت تھا، سوال بھی کر لیتے تھے کہ ہم حق پر نہیں، حق پر ہے، پھر آئیے نا ذرا نکلتے ہیں بات۔
تو دین اسلام آپ کی وجہ سے اس وقت ووکل ہوا صحیح معنوں میں. لیکن میں چاہتا ہوں اس سے قبل، چونکہ ظاہر ہے اس میں جو واقعہ آپ کے قبول اسلام کا، اس میں ظاہر ہے تلاوت کلام پاک کا سننا، پھر آپ کا جو وہ پسیج جانا، قرآن کی روشنی میں ذرا آپ کی فضائل تھوڑے سے اگر بیان ہو جائیں ساتھ ساتھ، تو پھر اسی ربط کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آج طبیعت میں کچھ مستی بھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ روحانی کیفیات کے ساتھ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور مراد رسول کی نگاہ میں ہیں ہم، اور اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ تو ذکر پاک کر رہے ہیں، میں تو اس بات کا بلیور ہوں، جو ہمارے ساتھ اس وقت ویورز انگیج ہیں یقیناً وہ بھی انشاءاللہ اس سے فیضیاب. یقیناً انشاءاللہ. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہوں گا جہاں حضرت نے پہنچایا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہوا. اب قرآن کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا تعلق کب سے تھا؟ یہ اس واقعے سے بہت پہلے کا ہے، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود اسے بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میں ابھی مریدین میں شامل نہیں ہوا تھا تو مراد بھی نہیں بنا تھا. ایک دن میں رسول اللہ کے تعاقب میں نکلا اور میں کچھ اور کرنے کی نیت سے آپ کے پیچھے چل رہا تھا. چلتے چلتے میرے آقا صحن حرم میں پہنچ گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ میں انتظار کروں گا جب نماز ختم ہوگی تو جو میری نیت ہے میں نے اس پہ عمل کرنا. تو میرے آقا نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کر دی. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کہتے ہیں وہ پڑھتے جا رہے تھے، اور ابھی میں کہہ رہا ہوں نہ مرید بنے نہ مراد بنے، تو کیفیت بدلتی جا رہی ہے، دل کی بدلتی جا رہی ہے بالکل، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور جسم کانپ رہا ہے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیا خوبصورت شاعر ہے، واللہ ھذا شاعر کما قالت قریش. کہتے ہیں میری زبان سے فوراً نکلا کہ یار یہ کیسا شاعر ہے اور قریش اس کے بارے میں اچھا ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ بولا تو اسی وقت رسول اکرم نے اس آیت کی تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر. جب میں نے یہ سنا تو میں سوچنے لگا ابھی خیال تو میرے دل میں تھا، کیسے زبان مصطفیٰ جواب آ گیا. اور پھر میں نے اپنے اندر خود سے کلام کر رہا تھا، میں کہنے لگا شاعر تو ہے، لگتا ہے یہ کاہن بھی ہے. جان گیا میری نیت کے. فوراً میرے آقا نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو حضرت عمر کہتے ہیں اسلام میں نے ظاہراً بعد میں قبول کیا، لیکن اس دن اس سورت کی تلاوت سن کے میرے دل میں گداز پیدا ہو گیا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس واقعے کو لوگ دلیل کے طور پر ویسے بھی اٹھاتے ہیں، قبول اسلام کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہی واقعہ جو ہے یہ بنیاد تھی نا، اس سے اظہار پھر بعد میں ہوا. اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کی ایسی وابستگی تھی. بہت ساری آیات ایسی ہیں جنید بھائی، میں عرض یہ کروں گا کہ آپ ان کا صرف مصداق نہیں ہیں، ان کے نزول کا سبب حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات گرامی ہے. یعنی آپ کی وجہ سے اللہ نے ان آیات کو نازل کیا. قرآن سے محبت جو تھی، ظاہر اسلام ظاہر کرنے سے پہلے محبت تھی. ایک دن میرے آقا صحابہ کی مجلس میں تھے تو آپ بیان فرما رہے تھے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کیا ہوتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ المومنون کی ان آیات کو پڑھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہا مٹی سے آغاز ہوتا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر میرا رب نطفہ بناتا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ. یہاں تک میرے آقا نے تلاوت کیا اور صحابہ کو سمجھایا مٹی سے سفر شروع ہوا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر میرے رب نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان پہ گوشت چڑھایا، پھر یہ خوبصورت شکل دی. ابھی اگلا جملہ میرے آقا نے تلاوت نہیں کیا تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ آیت کو مکمل کیا. یہ قرآن کے ساتھ ان کی محبت تھی. اور بہت سارے اور ایسے واقعات کہ آپ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے پہلے حکم آیا اور یہ بتایا گیا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، پھر یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے مانگی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، کہ ہمیں شراب کے بارے میں نا بس اب واضح حکم آ جانا چاہیے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق کی وساطت سے میرے رب نے یہ آیات ہمیں عطا فرما کے
شراب کو باقاعدہ حرام قرار دیا ہے۔ اللہ، اگر شراب یہاں بھی حرام نہ ہوتا، جو آج بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں، اگر حرام نہ ہوتا پہلی 2 آیات کافی تھی، تیسری آیت کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسری آیت نازل کر کے میرے رب نے بتایا اس سے اجتناب کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اگر اجتناب نہیں کرو گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح یہ قرآن کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق کا یہ رشتہ، یہ محبت ایسے قائم ہوئی۔ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، اتنا کمال موضوع ہے اور ظاہر ہے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دعوے سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، ہم مل کے پوری زندگی بیان کرتے رہیں، ہم اس کا الف بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فتح عطا کی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں آپ کے فضائل کی بات ہوتی ہے، جہاں قرآن آپ کے فضائل بیان کرتا ہے، وہاں احادیث بھی تو چمک رہی ہیں آپ کے فضائل سے، وہ بھی تو بتائیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب، اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کر اور عمر کا ذکر کر کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اپنی مجالس میں حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ جی فرماتے ہیں اس لیے کہ عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے، اور عدل کا ذکر اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ، کثرت کے ساتھ ذکر عمر کیا کرو۔ یعنی ایک اور بات یہ ہے نا کہ اس سے حق اور باطل کا فرق بھی تمہیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک، دیکھیے جو بات قبول اسلام کی ہے نا، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو جو پہلا جملہ آپ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعبد اللات جہرن ونعبد اللہ سرن، یہ لات و منات کی پوجا تو ظاہری طور پر ہو اور ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کریں، تو آپ نے فرمایا عمر ہم تعداد میں کم ہیں۔ پھر جو بات آپ نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حسبک اللہ و انا، اللہ کافی ہے اور میں بھی تو اسلام لے آیا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ حضور حاضر ہوتا ہوں۔ اور پھر یہاں وہ آیت اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ جب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ پھر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ کیا فضیلت، کیا مقام! جی بالکل۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا الشیطان یفر من حسھا، شیطان عمر کے قدموں کی آہٹ پا کر دور بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اس غضب کو اور اس غیرت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اتقوا غضب عمر فإن اللہ یغضب اذا غضب، عمر کے غضب سے بچا کرو، عمر کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ، یعنی کیا جلالت قدر غضب اور وہ دینی غیرت اور حمیت آپ کے اندر تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قطع کلام کی معذرت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس واقعے کو بھی تو بیان کیا ہے جو آپ کا ہجرت کا واقعہ ہے، کہ جب آپ نے ببانگ دوہل اعلان کیا تھا، وہ پورا واقعہ بھی تو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں قریش میں 2 قوتیں تھیں جن پر کفار کو بڑا ناز تھا جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ہیبت اور وقار پورے عرب میں مشہور تھا۔ ایک سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لے آئے اور 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور جب یہ 2 صفیں نکلی اور ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ اور دوسرے صف کے آگے فاروق اعظم، تو مشرکین نے یہ کہا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے آج، یعنی پہلے امیر حمزہ بھی اسلام لے آئے، اور اس دن پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اس دن سرکار نے مجھے فرمایا عمر آج سے تمہارا نام فاروق ہے، اللہ نے تمہارے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو دعا تھی نا اللہم اید الاسلام ابی عمر بن الخطاب، اس کا جلوہ دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر ندا دی جائے گی این الفاروق، فاروق کہاں ہے؟ حضرت فاروق اعظم پیش ہوں گے، رب کائنات اپنی شان کے مطابق نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا عمر آپ کی مرضی ہے اس کو کھولیں یا نہ کھولیں، اللہ مغفرت ہو چکی، آپ کی مرضی ہے نامہ اعمال کو کھولیں یا نہ کھولیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اسلام آئے گا اور اسلام آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو عمر کو اس طرح عزت عطا کر جس طرح انہوں نے مجھے عزت عطا کی، جس طرح میری خود آئے گا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اسلام آئے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھایا جائے گا اور 2 جبے پہنائے جائیں گے، ان میں سے ایک جبہ اگر
کھول دیا جائے تو ساری کائنات حضرت عمر کے اس جبے کی مہک خوشبو سے مہک جائے. پھر فرماتے 70,000 فرشتے پرچم اٹھا کر حضرت عمر کی سواری کے آگے چلیں گے اور ندا کیا دیں گے, اے اہل حشر اور اے میدان حشر والو, پہچانو یہ عمر آ رہے ہیں, یہ فاروق آ رہے ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کیا سرکار علیہ السلام کی محبت اور عنایتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور کیا آپ کا سرکار علیہ السلام سے عشق فرمائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے والے کو قرآن نے مومن کہا. بے شک. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایک دن یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جس کو عمر چاہتا ہے وہ آپ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی لمحے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. فرمایا اب ایمان مکمل ہوا. اب اس جملے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عبارت تھی. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا جس کسی نے آقا علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کہی تو عمر کی تلوار نیام سے باہر آ گئی, اجازت مانگی, یا رسول اللہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. وہ ایک یہودی و منافق کا واقعہ بھی ہے نا, وہ تو قرآن نے بیان کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھتے جس طرح گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. بالکل ٹھیک. کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھ اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ پر نظر ڈالے. فرماتے ہیں ہم میں 2 صحابی ایسے تھے جو رسول اللہ کو دیکھ کر مسکراتے, جنہیں رسول اللہ دیکھ کر مسکراتے. دونوں وزیر تھے, اور دونوں زمینی وزیر تھے, سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عشق کا اندازہ جنید صاحب اس بات سے لگائیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے صدارنے لگتے ہیں, عالم آخرت کی طرف آپ کا ہوتا ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. کہ جو کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کا سر قلم گردن اڑا دوں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہوئی عمر کی وہ محبوب بن گئی. اللہ اکبر. اس ضمن میں اگر پورا پروگرام اس بات پر کیا جائے کہ اہل بیت سے عمر کو کتنی محبت تھی اور اہل بیت عمر سے کتنی محبت, بتائیے نا, کچھ تو بتائیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آ کر ایک آدمی بتاتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ پیغام ہمیں سنایا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ, عمر جو ہے اہل جنت کا چراغ ہے. یہ جب سنا اور پوچھا مولا کائنات نے فرمایا ہے, دوڑے ہوئے گئے تھے بارگاہ میں, فوراً اٹھے, ایک جماعت ساتھ لی, علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے, آ کر کہا کہ حضور
میرے کانوں تک آپ کی یہ دل نواز صدا پہنچی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، عرض کی حضور لکھ دیجئے۔ اللہ تحریر کروائی، اور تحریر کروانے کے بعد اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ تحریر جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے میرے کفن میں رکھی جائے، اور یہ رکھی گئی۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہی نے پہلی بار یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بالد حبیبک۔ اللہ، اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کر اور اپنے محبوب کے شہر میں شہادت بھی عطا کر۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس امت میں سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ ہوئی ہے۔ اور اچھا، ایک قطع کلام کی معذرت، جو روایت آپ نے بیان کی وہ جنت والی، جنت کے چراغ والی، میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں تو اسی کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو بھی دعا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ پہلی مرتبہ دعا کے جملے اس طرح سے ادا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دن آپ کے پاس علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے اور ایک شخص آتا ہے اور آ کر کوئی فتویٰ لینا چاہتا ہے، بات پوچھ، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی سے پوچھو، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں یہ میرے بھی مولا ہیں اور تیرے بھی مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو، ایک تو وہ واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون، جس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم غزوہ مریسی میں دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا تو آپ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر۔ بالکل فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر وہ ذوالخویسرہ کا واقعہ کتنی بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور وہ بدبخت آ کر یہ کلمہ کہے کہ اے عدل یا رسول اللہ، اور حضور علیہ السلام فرمائے وے حق میں یعدل بعدی الا ما عدل، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سونت لی کہ کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ تو اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات میں صدیق اکبر کے بعد کوئی آپ کا عاشق ہے تو وہ عمر۔ کمال یہ ہے نا، کمال یہ ہے کہ وہی بات ہے جو بات وہ تھوڑی بیچ میں ادھوری رہی، کہ وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام جو فیصلہ فرماتے ہیں، فیصلہ فرمانے کے بعد اگر کوئی ان کے فیصلے کے اوپر فیصلہ نہیں لے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو منافق جو ہے پھر وہ گردن اس کی اڑتی ہے، پھر وہ جملے ادا ہوتے ہیں نا کہ جو میرے سرکار کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ پھر تو بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ایک مزاج ہے، لیکن ایک چیز اور ہے، آپ کا جو اکرام تھا صحابہ میں، خاص طور پہ جو جید صحابہ آپ کا اکرام فرماتے تھے، ذرا اس بارے میں بتائیے، اور پھر امت، اکابرین امت نے جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا وہ بھی کمال ہے۔ جنید بھائی، اکابر صحابہ کرام کے تذکرے سے پہلے اگر میں اکابر ملائکہ کا تذکرہ کرنا چاہوں اور ان میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ٹریبیوٹ پیش کرتے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل و آنیفا، ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور میں نے آج جبریل سے کہا کہ جبریل میں ایک شخص کی منقبت آج آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آقا ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا حدثنی بفضائل عمر فی السماء، زمین میں جو حضرت عمر کے اہل ارض میں جو فضائل ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، آسمان والے کیسے تذکرہ کرتے ہیں، تو حضرت جبریل نے کیسے ٹریبیوٹ پیش کیا، خراج کیا ہے، وہ کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لو لبستو ما لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ کہنے لگے آقا اگر میں ان فضائل کا تذکرہ شروع کر دوں نا تو مجھے اتنا وقت چاہیے جتنا اللہ نے حضرت نوح کو تبلیغ کے لیے عطا فرمایا۔
اللہ اکبر، یعنی 1000 برس چاہیے، 950 سال جو تبلیغ کرتے ہیں اپنی قوم میں، اتنا وقت چاہے اور میں وہ تذکرہ کرتا رہوں، ما نافدت فضائل عمر، تو عمر کے فضائل کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملائکہ اظہار کر رہے ہیں میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں۔ پھر جب ہم اکابر صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولا کائنات کا تذکرہ نہ ہو، شیر خدا کا، تاجدار حل عطا کا، ان کی کیسے محبت تھی حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ، جس طرح حضرت بیان فرما رہے تھے کہ جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں وصال ہو گیا نا، حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا اور غسل کفن کے بعد جنازہ تیار تھا، تو صحابہ اکرام آخری دیدار کر رہے تھے اور ہر ایک اپنی طرف سے جو حضرت کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا، اچانک مجھے لگا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو مولا کائنات شیر خدا تھے اور وہ کہہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ رب رحمان نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور میرا یہ یقین ہے کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں آپ کو اپنے صاحبین کے قدموں میں رکھا ہے، آخرت میں بھی ان کے قدموں میں رکھے گا۔ اور یہ جو جملے بولے حضرت عمر نے، ہمارے جذبات اس پہ قربان ہو جائیں۔ حضرت علی نے کہنے لگے جے تو آنا و ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے اور میں اکثر یہ سنا کرتا تھا کہ رسول اکرم کہتے ہیں جے تو آنا و ابو بکر و عمر و دخل تو آنا و ابو بکر و عمر و خرج تو آنا و ابو بکر و عمر، کہ رسول اکرم اکثر یہ کہتے تھے میں آیا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے، میں نکلا تو ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، ہم بیٹھے تو ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے۔ کہتے مجھے یقین ہے جنہوں نے دنیا میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے نا، وہ آخرت میں بھی اپنے قدموں میں کیسا رکھا، کیسا رکھا۔ بھائی ہمیں نہیں پتا ہمارے مقدر کا کیا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جو 1400 سال سے آج بھی جنت میں ہیں، وہ اس ٹکڑے میں دفن ہیں جسے رب نے روضۃ من ریاض الجنہ بنایا۔ ایسا ہی ہوئے نا تیری معراج کے، تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہو گئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا میں امدادی غیبی جو امداد غیبی کا وظیفہ وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، زبان سے اس کا اقرار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم، وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم، وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم، محبت کی پہچان فاروق اعظم، محبت کی پہچان فاروق اعظم۔ عمر انتخاب خداوند عالم، عمر انتخاب
محمد کا احسان فاروق اعظم محمد کا احسان فاروق اعظم کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی کتاب اللہ ہے کرتی تصدیق جس کی وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم وہی تو ہے ذیشان فاروق اعظم خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے خدا کے نبی نے جو مانگا خدا سے تو لے آئے ایمان فاروق اعظم تو لے آئے ایمان فاروق اعظم غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا غلامان احمد کے ساجد ہیں آقا بہر طور ہر آن فاروق اعظم وفاؤں کا عنوان فاروق اعظم محبت کی پہچان فاروق اعظم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين